بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 22 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہے حج اکبر اور مصنف ہیں منشی پریم چند، جو اردو افسانہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ سبق ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ابتدا کی تھی اس سبق کی، مصنف کا تعارف بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور سبق کا پہلا پیراگراف بھی۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دایا منشی صابر حسین کے گھر میں بچے کی دیکھ بھال پر مامور تھی اور وہ اس گھر میں 3 سال سے رہ رہی تھی۔ منشی صابر حسین اگرچہ اتنی زیادہ استطاعت ان کی نہیں تھی کہ وہ دایا کو افورڈ کر سکتے، اس کا خرچ برداشت کر سکتے، لیکن اپنے بیٹے کی صحت کی فکر تھی، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں وہ اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتے تھے، اور تیسری وجہ یہ تھی دایا کو رکھنے کی کہ وہ دایا کو جواب نہیں دے سکتے تھے اپنے لحاظ کے وجہ سے، کیونکہ دایا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ ان کے ہاں 3 سال سے تھی اور اس کے علاوہ دایا کا اور کوئی آسرا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ دایا کو نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اس کی بیوی جو تھی شاکرہ، وہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہیں تھی۔ یہ دیکھیں صفحہ 42 پر، مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ متفق راضی ہونا، اتفاق رکھنا، اس کو اپنے شوہر سے اختلاف تھا اس معاملے میں۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے یعنی ہمیں لوٹ رہی ہے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی واپس آتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی۔ دہلیز گھر کے اندر داخل ہونے والی حصے کو کہتے ہیں، دروازے کے اندر کا حصہ چوکھٹ، اس کو ہم چوکھٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، یعنی کہ یہ کہیں اپنے لیے جو سودا صرف لے کر آتی ہے اس میں سے اپنے لیے آٹا تو نہیں رکھ دیا، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ لکڑی یعنی جلانے کے لیے جو ایندھن کے طور پہ لکڑی استعمال ہوتی ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب لکڑیوں پہ پکایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں اس نے اپنے لیے اس میں سے لکڑی یا آٹا وغیرہ تو نہیں چھپا لیا۔ اس کی لائی ہوئی چیز کو گھنٹوں دیکھتی، پچھتاتی، بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں۔ پچھتا رہی ہوتی تھی، افسوس کرتی تھی کہ اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں، اتنی کم چیزیں جو ہیں اتنی زیادہ پیسوں میں آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے دایا نے اپنے لیے کچھ چھپا رکھا ہوگا، بار بار اس لیے وہ پوچھتی کیا بھاؤ ہے، یعنی کیا قیمت ہے، کیا اتنا مہنگا ہو گیا، یہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئیں۔ یعنی وہ باس پرس کرتی رہتی کہ وہ ٹٹولتی رہتی تھیں دایا کو کہ کہیں اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور اس نے اپنے لیے کچھ چوری نہ کیا ہو۔ دایا کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب ملائمت سے دیتی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی تھی۔ کبھی تو وہ ان بدگمانیاں اور ان شک کا، بدگمان ہونا یعنی وہم رکھنا، برا خیال رکھنا، کہ وہ جو بیگم اس پر شک کرتی تھی کبھی تو وہ اس کا جواب نرمی سے، ملائمت نرمی سے دیتی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی، جب بیگم باس پرس کرنے میں بہت تیز ہو جاتی، غصے میں ہوتی، تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی، تو وہ بھی پھر اسی طرح غصے میں آواز دیتی تھی۔ قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے، تو وہ بیچاری قسمیں کھاتی رہتی اور صفائی کی شہادتیں یعنی گواہی دیتی رہتی کہ یہ اس طرح اور اس طرح، اور تردید یعنی جھٹلاتی، اور حجت دلیل کو کہتے ہیں، دلیل پیش کرتی رہتی اپنی باتوں کے لیے اور اپنی صفائی میں، تو اس کو گھنٹوں لگ جاتے، یعنی وہ پوری کوشش کرتی کہ اپنی مالکن کو یقین دلا دے کہ وہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، بلکہ ان چیزوں کی قیمت ہی اتنی ہے، لیکن مالکن کسی طرح متفق نہ ہوتی، کسی طرح اس کو یقین نہ آتا۔ قریب قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی، قریب قریب یعنی اکثر، روزانہ یعنی روز کے روز یہی کیفیت رہتی تھی، یعنی یہی حالت رہتی تھی، اور روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف سی اشک ریزی کے بعد ختم ہو جاتا۔ خفیف، معمولی، روز یہ ڈرامہ ہوتا، روز یہی اسی طرح ہوتا، اور کیا ہوتا آخر میں؟ خفیف یعنی معمولی، اشک ریزی، آنسو بہانا، آخر میں دایا روتی، آنسو بہاتی، اور پھر یہ بات ختم ہو جاتی۔ دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا، جھیل کر، برداشت کر کے، پڑے رہنا یہیں وہیں پہ موجود رہنا،
शाकरा के शकूक की आबरेजी करता था। शाकरा का शक और भी गहरा हो जाता, यानी उसे और भी ज़्यादा शक होता कि मैं इतना इसको डांट डपट करती हूँ और इतनी सख्तियाँ इस पर करती हूँ, इसके बावजूद यहाँ पड़ी रहती है, तो ज़रूर इसका कोई अहम मकसद है, ये ज़रूर हमसे कोई फ़ायदा इजाफ़ी तौर पर ले रही है। उसे कभी यकीन ना आता कि बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। वो कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि बुढ़िया यानी दाया जो है वो बच्चे से इतनी मोहब्बत रखती है, इतनी मोहब्बत में है वो कि वो उस बच्चे की खातिर ये घर छोड़कर नहीं जा रही। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। उसे यकीन ही नहीं था कि दाया भी कोई इस किस्म के जज्बात और एहसासात रख सकती है। लतीफ़ का मतलब लुत्फ़ देने वाले, अच्छे, उम्दा, कि वो दाया बच्चे के लिए ऐसे अच्छे जज्बात रख सकती है, उसके एहसासात ऐसे हो सकते हैं। वो इस चीज़ों का उसको अहल ही नहीं समझती थी। आगे देखें। इत्तेफाक से एक रोज़ दाया को बाज़ार से लौटने में ज़रा देर हो गई। अच्छा, ठीक है, क्या हुआ? बाज़ार से लौटने में यानी वापसी में दाया को देर हो गई। शाकरा भरी बैठी थी। भरा बैठना यानी गुस्से में भरी हुई थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, यानी मज़ीद गुस्से में आकर बोली। तेवर बदलना यानी मिजाज बदलना, अपने एक्सप्रेशंस जो है वो बदलना। क्या बाज़ार में खो गई थी? वो गुस्से में थी तो गुस्से में ही पूछा कि तुम क्या बाज़ार में गुम हो गई थी? दाया ने ख़तावाराना अंदाज से सर झुका लिया। ख़तावाराना यानी गुनहगारों की तरह, कसूरवार बंदे की तरह सर झुका लिया और बोली, बीबी एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। कि अब उसने अपनी सफाई पेश की और बता दिया कि उससे गलती सरजद हो चुकी है। उसने वाकई देर से जो आई थी तो उसकी वजह क्या थी कि एक जान पहचान की मामा यानी दूसरी मुलाजमा, दूसरे घर की कोई मुलाजमा थी जिससे उनकी मुलाकात हुई और वो बातें करने लगी और उन बातों में वो लेट हो गई, वो देर से पहुंची। आगे देखें सफ़ा नंबर 43 पर। शाकरा जवाब से और भी बरहम हुई। उसने ये जवाब सुना तो उसको और भी गुस्सा आ गया। बरहम हुई यानी गुस्सा हुई। यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। दफ्तर, उसके मियाँ जो थे वो दफ्तर जाने वाले थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ उनके शोहर को दफ्तर जाने में देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। सैर सपाटा यानी मज़े करना, सैर मनाना, पिकनिक मनाना। मगर दाया ने उस वक्त दबने में खैरियत समझी। मगर दाया उस वक्त समझ गई कि मालकन बहुत गुस्से में है तो उसने सोचा कि बस मैं खामोश ही रह जाऊं। दबना यानी खामोश रह जाऊं तो इसी में मेरी खैरियत है। बच्चे को गोद में लेने चली। उसने सोचा बच्चे को गोद में उठा लूं, पर शाकरा ने झिड़क कर कहा, झिड़क कर यानी उसको डांट कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बग़ैर बेहाल नहीं हुआ जाता। कि छोड़ दो, तुम इससे झूठी मोहब्बत जतला रही हो, ये तुम्हारे बग़ैर बेहाल नहीं हो रहा, यानी ये तुम्हारे बग़ैर, तुम्हें ना तो ये मिस कर रहा है, ना ये तुम्हारे बग़ैर ऐसा नहीं है कि इसका गुजारा नहीं होता। तुम ये झूठ मूठ की मोहब्बत मत जताओ। दाया ने इस हुक्म की तामील ज़रूरी न समझी। तामील अमल करना, दाया को इस हुक्म की तामील करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी ना लगा। बेगम साहिबा का गुस्सा फ़रू करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तदबीर जहन में ना आई। फ़रू दूर करना, उसे लगा कि बेगम साहिबा का गुस्सा मैं किस तरह दूर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कोई कारगर यानी कारआमद, मुफीद तदबीर, हल, कि इससे ज़्यादा कोई दूसरा अच्छा हल उसके जहन में नहीं आया। उसने क्या किया, उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो बच्चा जो था नसीर, उसने उसको इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दोनों हाथ फैलाए यानी वो बच्चा चूँकि उससे मानूस था, उससे उनसियत रखता था, तो वो भी लड़खड़ाता हुआ। लड़खड़ाना यानी जब बच्चे भी चलने की इब्तिदा करते हैं और सही तौर पर चल नहीं पाते, ठीक है, गिरते हैं, संभलते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकरा बाज की तरह झपटी। बाज शाहीन, कि वो एक बाज की तरह झपटी, उसके ऊपर उसने एक झपट लगाई
اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر کہتے ہیں فریب، بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے، تماشے یعنی یہ اس قسم کے مناظر، یہ اس قسم کے ڈرامے کسی اور کو دکھانا، یہاں طبیعت سیر ہو گئی، یعنی میرا تو جی بھر گیا ہے تمہارے ان روز روز کے ڈراموں سے، جو تم روز روز کا ڈرامہ کرتی ہو، اس بچے سے محبت کا یہ تمہارا ڈرامہ ہے، اور میں اس سے میرا دل بھر گیا ہے۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی یعنی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے جانتی تھی کہ اس کی ماں کو تو اچھی طرح خبر ہوگی کہ اس کے بیٹے سے، اس کے بچے سے مجھے کتنی محبت ہے، یقیناً اس کی ماں کو خبر ہے، جانتی ہے وہ۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ اپنے بچے کی خاطر ہی صحیح، لیکن شاکرہ کا اس سے ایک تعلق ہے، ایک مضبوط تعلق ہے، کہ یہ معمولی ترشیاں یعنی تلخیاں، کڑواہٹ ہونا، یہ چھوٹی موٹی تلخیاں، یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے جو ہیں، یہ اس تعلق کو کمزور نہیں کر سکتے تھے، یعنی کچھ بھی ہو شاکرہ اپنے بچے کی خاطر اسے ضرور برداشت کرے گی۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے۔ شاکرہ جو ایک بدزبان عورت تھی، بہت سخت زبانیوں پر اتر آتی تھی، اس کو بہت برا بھلا کہتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے نہیں نکالے گی، اپنے بیٹے کے لیے ہی صحیح۔ آمادہ یعنی تیار، کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر تیار ہے۔ پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کہیں، بے رخی، بے مروت ہو جانا، کسی کو نظر انداز کرنا، اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے دایا کی گود سے نصیر کو بہت بے دردی سے، بہت سنگ دلی سے چھین لیا۔ دایا صبر نہ کر سکی، ضبط نہ ہونا یعنی وہ برداشت نہ کر سکی۔ بولی، بیوی، مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی؟ بیوی کا مطلب یہی ہے، بیوی، خاتون۔ بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹے کی دیر ہوئی ہوگی، اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں، یعنی اتنا غصہ ہو رہی ہیں، مجھے کوئی اتنی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی اس نے کہا کہ مجھے اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی، اگر کوئی گھنٹہ یا پون گھنٹے کی دیر ہو گئی ہے تو آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مجھے نوکری سے نکالنا چاہتی ہیں۔ صاف صاف کہہ دیں کہ میں کوئی اور نوکری دیکھ لوں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ رزق کا بندوبست بھی کر دے گا۔ مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے، کال کا مطلب قلت ہونا، قحط پڑ جانا کسی چیز کا، کہ مزدوری کا کال تو نہیں ہے، قحط تو نہیں پڑ گیا، یہ نہ صحیح کوئی اور در صحیح میں کہیں اور اپنی محنت مزدوری کر لوں گی، اپنا گزر بسر اپنی کر لوں گی، تو صرف یہ ایک گھر تو نہیں ہے۔ شاکرہ، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے؟ تو ہمیں اب ان دونوں کے درمیان کچھ ڈائلاگز ہیں، کچھ مکالمات ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ شاکرہ نے کیا کہا؟ تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے، یعنی ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں، مامائیں یعنی ملازمائیں کیا کرتی ہیں؟ گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں، یعنی کہ بہت ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ایک جاؤ گے تو 1000 ہمیں مل جائیں گی، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ ہاں، خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملیں گی۔ یہ اس نے پھر جواباً کیا کہا؟ اسی کو دعا دی اور کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، واقعی آپ کو بہت ساری نوکرانیاں مل سکتی ہیں، جو کچھ خطا ہوئی اسے معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں، میں نے جتنی غلطیاں کی ہیں اس کے لیے میں معافی مانگ رہی ہوں۔ شاکرہ، جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ مردانے میں یعنی جو گھر میں مردوں کے اٹھنے بیٹھنے کا حصہ ہوتا ہے، جیسے بیٹھک وغیرہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں حجرہ ہوتا ہے، اس طرح، تو وہاں جا کر اب مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو، ٹھیک ہے؟ دایا، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا، کہ اس نے اپنی تنخواہ جو اس کے رہے سہے پیسے تھے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو مجھے ان پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے اس بچے کے مٹھائیاں اس کی بچے کے لیے اس پیسوں سے منگوا دیں۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے۔ اب یہ دونوں آپس میں تلخ کلامی کر رہی ہیں، اور اتنے میں مالک مکان جو ہیں وہ بھی اندر پہنچ گئے۔ پوچھا کیا ہے؟ دایا، کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ کہ کچھ نہیں ہے، بیوی نے یعنی بیگم صاحبہ نے مجھے جواب دے دیا ہے، نوکری سے نکال دیا ہے، اب میں
گھر جا رہی ہوں۔ اب اس نے مالک کو بتا دیا کہ بیگم صاحبہ غصے میں ہیں اور انہوں نے اسے گھر سے فارغ کر دیا ہے، ملازمت سے فارغ کر دیا ہے، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 44 پر۔ صابر حسین خانگی ترداد سے یوں بچتے تھے۔ ترداد پریشانیاں، خانگی گھریلو پریشانیوں سے وہ یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ پا، جیسے کوئی ننگے پاؤں کانٹوں سے بچے۔ ان کو اپنی بیوی کے بد زبانی کا اور اس کی بد مزاجی کا پتہ تھا، اسی لیے وہ گھریلو معاملات میں زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے، زیادہ مداخلت نہیں کرتے تھے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑا رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے تھے؟ ایک صابر و حلیم شخص تھے جو خاموشی سے ایک جگہ کھڑے تو رہ سکتے تھے، ان کانٹوں پر پیر رکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی بدزبانی سے اور اس کے مزاج سے خوب واقف تھے، ان سے خوب نالاں تھے، اس لیے ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف جاتے۔ چیمبا جمی ہو کر بولے، یعنی بہت تنگ آ کر، بہت غصے میں آ کر بولے، کیا بات ہوئی؟ کہ ہوا کیا ہے شاکرا؟ کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں، کچھ نہیں، اپنی طبیعت، یعنی کہ اپنی مرضی، یہ ہمارا اپنا مزاج ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، ایک نوکرانی ہی تو ہے، ہماری اپنی مرضی، نہیں جی چاہتا نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے، یعنی کہ نوکرانی رکھنا ہمارے لیے کوئی لازم تو نہیں ہے، ہم اس کے اوپر بک تو نہیں گئے ہیں کہ اس نے ہمیں خرید لیا ہے، اب وہ جس طرح چاہے یہاں رہے اور ہم اسے برداشت کرتے رہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ناز نخرے اٹھانے کی۔ صابر، تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کھچڑ سوچتی رہتی ہے۔ کھچڑ سوچتے رہنا، یہ بھی محاورتاً یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں کوئی پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرتے رہنا، کچھ غلط سلط یا جیسا بھی ہو، کہ تم کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہو، الٹا سیدھا سوچنا۔ شاکرا، ہاں مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں؟ اب وہ ظاہر بد زبان عورت ہے تو بد زبانی پہ اتر آئی شوہر کے ساتھ بھی، کہ مجھے تو دیوانگی ہے، ہاں مجھ میں تو یہ ایک خصلت ہی ایسی ہے، خصلت، عادت، کیا کروں، میری تو عادت ہی ایسی ہے، تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اتنی ہی اس سے ہمدردی ہے، اتنا ہی اس کا خیال ہے تو جو اسے اپنے گلے باندھو، میں یہاں رکھنے والی نہیں۔ دایا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھیں، آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ لبریز ہونے کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا۔ دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پر یہ حسرت لیے اس گھر سے نکلنا پڑا، یعنی اس نے آخر میں نصیر کو گود میں بھی نہ لیا، ماں نے چونکہ چھین لیا تھا نا، چھین کر اس سے ہٹا لیا تھا، تو اس کے دل میں یہ ایک خواہش اسی طرح رہ گئی، حسرت یعنی خواہش۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا، مچل کر یعنی تڑپ کر، اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ انا، جو بچے اپنی آواز میں اپنی بولی بولتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے دایا کو انا کہتا تھا، تو وہ انا انا کہہ کر دایا کو پکارنے لگا، انا انا۔ ٹھیک ہے، 2 دفعہ یوز ہوا ہے تو حرف تکرار ہے، ٹھیک ہے نا، گرامر کے لحاظ سے حرف تکرار۔ شاکرا نے چمکارا پیار کرنے کو ہی کہتے ہیں، اس نے پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا اور میلہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ بچوں کو بہلاتے ہیں نا مختلف باتوں سے، مختلف چیزوں سے، جو بچے کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا لالچ دیا جاتا ہے، تو اس نے بھی اسی طرح کیا، بیٹے کو بہلانے کے لیے اس نے مختلف لالچ دیے، لیکن کیا ہوا، اس سے کام نہ چلا، تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی، اب اس کو ڈرانے پہ اتر آئی۔ ہم بھی تو عام لائف میں اسی طرح کرتے ہیں، پہلے بچوں کو لالچ دیتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن جب بچے نہ مانے تو پھر ان کو ڈرانے پہ اتر آتے ہیں، کہ جن چیزوں سے بچوں کو کے دل میں خوف بٹھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی ایک نا سمجھی تھی نا، کہ بچے کو ڈرا رہی تھی، پھر ڈرانے پر اتر آئی اور دھمکی دینے پر اتر آئی، مگر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا، مطلق قطعی، بالکل، یہاں تک کہ شاکرا کو غصہ آ گیا، اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی، دھندا یعنی کام، اس کو غصہ آیا، بچے کو اسی کی حالت میں چھوڑ کر آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے رو رو کر، ٹھیک ہے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے سو گیا۔ وہ اپنی دایا کے پیچھے بہت خفا تھا، بہت اس کو دایا کے جانے کا رنج ہوا، سمجھ گیا، اس سارے ماحول کو سمجھ گیا کہ دایا جو ہے وہ جا چکی ہے، اور وہ دایا کے غم میں روتا روتا وہیں پر سو گیا۔
آگے دیکھیں، شاکرا نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا خیال تھا کہ وہ بچہ ہے تھوڑی دیر میں بہل جائے گا، چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا کیا، پھر انا کی رٹ لگا دی، پھر اس نے انا کو آوازیں دینا شروع کر دی، رٹ لگا دی یعنی تکرار شروع کر دی۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف، جب وہ شوہر دفتر سے آئے 3 بجے تو کیا دیکھا کہ بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر، قہر یعنی انتہائی غصے سے بیوی کو دیکھا اور اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے۔ شوہر نے بھی اپنی کوشش کی کہ بچے کو کسی طرح بہلائیں، اور انہوں نے آخر جب نصیر کو یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی تو اسے تسکین ہوئی، یعنی باپ جو ہے وہ کسی طرح بچے کو بہلانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے کہا کہ دایا اس کے لیے مٹھائی لینے گئی ہے، تو دایا تو ویسے بھی سودا سلف لینے جاتی رہتی تھی، بچہ اس بات سے تھوڑا اسے سکون آیا۔ مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کیا۔ انا مٹھائی لائی، جب کافی ٹائم گزر گیا اور دایا واپس نہ آئی تو بچہ پھر سے پریشان ہو گیا اور اس نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ انا ابھی تک کیوں نہیں پہنچی۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے، آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ نصیر کو، اچھا یہ دیکھیں 2-3 دن، 3 دن سمجھ لیں، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عددی، ٹھیک ہے، اس میں اعداد آ رہے ہیں نا، 3 دن، 4 کتابیں، 6 کپ، یا اسی طرح مختلف 11 کھلاڑی، تو یہ جتنے بھی اعداد آتے ہیں تو یہ عدد اور معدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11، یا یہاں پر اگر دیکھیں تو 3 دن، تو 3 عدد ہے اور دن جو ہے وہ معدود ہے، تو یہ مرکب عددی ہے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ ہلکان ہو رہا تھا دایا کی جدائی میں، وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا، وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ اب وہ کھلونوں کے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے پاس جو کھلونے تھے، ایک کتا تھا بے ضرر یعنی جو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس کی گود میں پڑا ہوتا تھا، بے زبان بلی یعنی جو جس سے وہ کھیلتا تھا، اس کے مختلف کھلونے، جسے طاق پر بیٹھ کر دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت خوش ہوتا تھا اس کو دیکھ کر۔ خوشی سے پھولا نہ سمانا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، وہ بہت خوش ہوتا تھا ان چیزوں کو دیکھ کر۔ وہ طائر بے پرواز، بے پرواز، طائر کا مطلب پرندہ، ٹھیک ہے، اور بے پرواز یعنی جو اڑ نہیں سکتا تھا، جس پر وہ جان دیتا تھا، جو اسے بہت عزیز تھا، جو اسے بہت پسند تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے، یعنی وہ کسی چیز میں دلچسپی اب نہیں لے رہا تھا، سب سے اس کا دل جو ہے وہ بھر گیا تھا، وہ کسی چیز پہ بھی توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا تھا اور انا انا پکار کر رونے لگتا، یعنی نیند میں بھی اسے انا کا ہی خیال رہتا۔ اس کا گدرایا ہوا بدن گھل گیا، گدرایا ہوا یعنی بھربھرا بدن، اس کا صحت مند جسم، گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے۔ شاکرا بچی کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی یعنی جلتی اور اپنی حماقت پر پچھتاتی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے تو بڑی حماقت کر دی، بڑی بے وقوفی کر دی دایا کو گھر سے نکال کر۔ صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، خلوت پسند، تنہائی پسند، خلوت کہتے ہیں تنہائی، خلوت تنہائی، اور اس کا متضاد ہے جلوت، محفل، ٹھیک ہے، جلوت کا مطلب ہے محفل اور خلوت کا مطلب ہے تنہائی۔ اب نصیر کو خود کو گود سے جدا نہ کرتے تھے، وہ جو گھر کے اندر آنا ہی زیادہ گوارا نہیں کرتے تھے، اب وہ کیا کرتے تھے، زیادہ ٹائم ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کو بہلانے میں گزرتا۔ اسے روز ہوا کھلانے لے جاتے، ہوا کھلانے یعنی سیر کرانے، واک کرانے، نت نئے کھلونے لاتے، یہ مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا، پنپنا پرورش پانا۔ اب یہ جو پودا مرجھا گیا تھا، بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو بچہ تھا جو کسی پودے کی طرح مرجھا گیا تھا، اب وہ کسی طرح نشو و نما اس میں نہیں آ رہی تھی، کسی طرح وہ پروان نہیں چڑھ رہا تھا۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے، برسات کا موسم تھا، کبھی شدت کی گرمی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، بخار اور زکام کا زور تھا، یعنی موسم بدل رہا تھا، برسات کا موسم تھا، کبھی گرمی ہوتی تھی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آ جاتے تھے، تو اس طرح کیا تھا، بیماریاں پھیل رہی تھیں، بخار اور زکام جو ہے وہ عام ہو گیا تھا۔ نصیر کی نحافت کمزوری اس موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی، تغیرات تبدیلی
اس موسمی تبدیلی کو نصیر چونکہ پہلے ہی بہت غمزدہ ہونے کی وجہ سے بہت نڈھال ہو گیا تھا، اس کا کھانا پینا بھی کم ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، تو اس موسمی اثرات جو ہیں، جو موسم تبدیل ہوا، اس کے اثرات اس کا کمزور بدن برداشت نہ کر سکا۔ شاکرہ احتیاطاً اسے فلالین کا کرتا پہنائی رکھتی، فلالین اونی کپڑا، گرم کپڑا، اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی، مگر رطوبت کا اثر ہو ہی گیا۔ رطوبت کہتے ہیں نمی کو، یعنی کہ جو موسم میں جو نمی تھی، برسات کا موسم بتا رہے ہیں نا، جب نمی زیادہ ہوتی ہے، اس کا اثر بچے کو ہو ہی گیا۔ نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نصیر کو کھانسی اور بخار ہو گیا، یعنی بچہ جو اندر سے بہت زیادہ اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، کمزور ہو گیا تھا، اب وہ بیمار ہو گیا۔ آگے دیکھیں۔ صبح کا وقت تھا، نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا، یعنی بچہ کافی زیادہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کا علاج بھی اب فائدہ مند نہیں ہو رہا تھا۔ شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی، اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی گھریلو ٹوٹکے بھی کیے جا رہے تھے، کسی طرح ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا تھا، سب کچھ، لیکن بچہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اور صابر حسین کیا تھے؟ صورت غم، غم کی صورت، کون سا مرکب آ گیا؟ اضافی۔ صورت غم، غم کی صورت بنے ہوئے بچے کو پردرد، درد سے بھری نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ اس طرح وہ شاکرہ سے کم بولتے تھے، اب انہوں نے بیوی سے بات چیت کم کر دی۔ انہیں اس سے ایک نفرت سی ہوتی تھی، ظاہر ہے سارا کیا دھرا اسی کا تھا، تو شوہر کو بھی بچے کی محبت میں بیوی پہ غصہ آتا تھا، اس سے ایک نفرت پیدا ہوتی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے، اور یہ سچ بھی تھا۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کمظرف، سفلہ مزاج، بے حس عورت تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کو کیا سمجھ رہے تھے؟ کمظرف، ظرف کہتے ہیں حوصلے کو، کمظرف، کم حوصلہ رکھنے والے لوگ، یعنی جو دوسروں کے ساتھ رواداری کے برداشت نہ رکھتے ہوں، جو صرف خود اپنے آپ اور اپنی ذات سے ہی پیار کرنے والے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، دوسروں کو برداشت نہ کرنے والے لوگ کم ظرف کہلاتے ہیں۔ اس کی الٹ ہے اعلیٰ ظرف، ٹھیک ہے۔ سفلہ مزاج یعنی کمینہ مزاج، بہت گھٹیا مزاج رکھنے والے، وہ لوگ جو بہت گھٹیا مزاج رکھتے ہیں۔ اور بے حس، سنگ دل، بے حس کہتے ہیں سنگ دل کو، سخت دل لوگ جو دوسروں کے احساس و جذبات کو نہ سمجھ سکتے ہوں، تو اس کی نگاہوں میں اس کی بیوی ایسی ہی عورت تھی۔ شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے، شاید انہی کی دوا سے فائدہ ہو۔ اب وہ شوہر سے ڈر بھی رہی تھی، اس کو لگا کہ آگے سے مزید ڈانٹ لیں گے، تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا کریں، نئے دوسرے حکیم کو بلا لیں، بڑے حکیم کو؟ صابر حسین کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا۔ صابر حسین نے کالی گھٹاؤں یعنی کالے بادلوں، گھٹا بادل کو کہتے ہیں، ترشی سے یعنی تلخی سے، غصے سے کیا جواب دیا؟ بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئیں تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کہ بڑے حکیم نہیں، حکیم لقمان، ٹھیک ہے، وہ بھی آ گئے تو بیٹا ٹھیک ہونے والا نہیں۔ یہاں تک کمپلیٹ کر لیں، آپ اپنا MCQs بنا لیں اس کے، اور مصنف کا تعارف یاد کر لیں، ٹھیک ہے، مصنف کا تعارف مکمل یاد کر لیں، اور یہاں تک صفحہ نمبر 45 پر اس کے MCQs آپ بنا لیں، یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔